اللہ 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 یا اللہ۔ آپ دیکھیے رسول خدا کے امتی حضرت اویس کرنی رسول خدا کو دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، ماں کی خدمت میں موجود ہے، عاشق ہے خدا کے، اللہ نے اپنی محبت کا نور ڈالا ہے عشق رسول میں، اور مقام فنا پر ہے۔ جب سنا کہ رسول خدا کا ایک دانت شہید ہو گیا، اپنے دانت توڑ دیے کہ میرا محبوب تکلیف میں ہے تو میں تکلیف میں کیوں نہ رہوں۔ یہ مقام فنا ہے۔ پوری رات کہتے ہیں آج رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتے ہیں، آج سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں گزارتے ہیں۔ عاشق خدا، ماں کی خدمت سے یہ مقام ملا ہے۔ محبت خدا، والدین کی خدمت کریں، مظلوموں کی خدمت کریں، فقیروں کی خدمت کریں۔ سالوں کا 40 سال کا سفر ایک سال میں طے ہو جاتا ہے۔ والدین واقعاً بڑی نعمت ہے، یہ مقام ملتا ہے۔ ماں سے اجازت چاہتے کہ میں جا رہا ہوں، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے نہیں کی، ماں نے ایک دن یا ایک رات کی اجازت دی۔ جب مدینے آتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، سفر پہ گئے، وعدہ کیا تھا ماں سے بغیر زیارت کے واپس چلے جاتے۔ رسول خدا آتے ہیں مدینے میں، فرماتے ایک نور دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ عاشق خدا، ایک نیا نور دیکھ رہا ہوں۔ کون آیا تھا مدینے میں؟ ایک نئی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کون آیا تھا مدینے میں؟ کہ اللہ کے رسول ایک اویس کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ، محبت خدا نور ہے۔ اگر محبت خدا آ جائے، جہاں جائیں گے آپ نور پھیلائیں گے۔ واقعاً حضرت اویس کرنی اس چوتھے درجے پر تھے، توحید کے سب سے بلند درجہ، ورنہ پوری رات سجدے میں کون رہ سکتا ہے؟ پوری رات رکوع میں کون رہ سکتا ہے؟ یہ عشق کی آخری منزل ہے، آخری منزل ہے۔ اور رسول خدا نے کہا کہ جاؤ اویس سے کہو وہ تمہارے لیے شفاعت کرے۔ اویس شفاعت کر سکتے ہیں قیامت میں، عاشق خدا۔ اور مولا علی کے لشکر میں شہید ہو گئے، جنگ صفین میں شہید ہو گئے عزیزان گرامی۔ مولا علی نے بھی کہا کہ پورا لشکر آ رہا ہے، مولا لشکر کا یہ اویس کرنی پورا لشکر ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یہ عشق اہل بیت سے عشق خدا ملتا ہے، اسی لیے کہا مودت کرو اہل بیت سے۔ مودت یعنی اولاد سے زیادہ محبت اہل بیت سے کرو، اپنی جان سے زیادہ محبت اہل بیت سے کرو، اپنے مال سے زیادہ محبت اہل بیت سے کرو، تو اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے خدا کی محبت کا نور ملے گا۔